آج جو ہے بعد نماز ظہر ہمارے ابتدائی جماعتوں کے رہے ایک استاد عالم شہید مفتی اعظم کوکر تلمیذ حضور حافظ ملت حضرت علامہ و مولانا مفتی الحاج محمد عصمت گویرے شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1995 96 97 98 کی بات ہے جب یہ ناچیز ریاست مہاراشٹر کے ضلع تھانے کے معروف شہر کلیان کے ایک قدیم ادارہ دارالعلوم اصلاح المسلمین میں زیر تعلیم تھا، تو وہاں پر ان سے کچھ کتابوں کے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور یاد پڑتا ہے کہ العجم اور البر نامی کتاب کا درس میں نے ان سے لیا تھا اور بھی کچھ دیگر کتابوں کے درس میں شامل ہوا تھا۔ وہ اسی کلیان شہر کے رہنے والے تھے۔ اللہ کریم نے علم عمل کی دولتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی مال و منال کی دولتوں سے بھی خوب سرفراز فرمایا۔ اپنے کام سے ہمیشہ انہوں نے مطلب رکھا، درس و تدریس میں لگے رہے، تصنیف و تالیف میں لگے رہے، یا پھر امامت و خطابت کی ذمہ داریاں رہی تو اس میں لگے رہے۔ کبھی بھی اپنی ناموری، اپنی شہرت اور اپنے آپ کو منوانے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ بڑی بے نیاز ان کی زندگی تھی، درسگاہ سے اس طرح جڑے رہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ہر طالب علم خوب سے خوب کامیاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چل کر کے آتے تھے اور پہلے نچلے منزل پر جب وہ اپنی جوتی یا چپل اتارتے تھے اور ان کو تیسرے منزل پہ جانا ہوتا تھا پڑھانے کے لیے، تو کوئی نہ کوئی طالب علم ان کی جوتی اٹھاتا تھا، پلٹ کر کے دیکھتے تھے۔ اگر وہ طالب علم پڑھنے میں اچھا ہے، علم کی طرف توجہ دے رہا ہے، اب کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ جو ہے آگے آگے چلتے تھے اور پیچھے پیچھے وہ طالب علم کی چپل یا جوتیاں لے کر کے آگے بڑھتا تھا۔ لیکن اگر نظر پڑ گئی اور دیکھ لیا کہ ایسا طالب علم ہے جو تعلیم پر توجہ نہیں دیتا ہے، محنت میں پڑھنے میں محنت و مشقت نہیں کرتا ہے، تو کہتے تھے کیا ماں باپ نے تمہیں اسی لیے بھیجا ہے؟ اور بعض دفعہ تم کی جوتیاں اپنی جوتیاں اس کے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور خود لے کر کے چلتے ہوئے بنتے تھے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری درسگاہ میں پڑھنے والا ہر طالب علم معیاری تعلیم حاصل کرے، محنت سے پڑھے اور بہتر سے بہتر عالم دین بنے۔ چونکہ وہ شافعی المسلک تھے، اس لحاظ سے اپنوں نے بھی ان کے اوپر توجہ نہیں دی اور غیروں نے بھی ان کے اوپر توجہ نہیں دی، اور خود انہوں نے اپنی ذات کو بہت منوانے اور بہت پھیلانے پر توجہ نہیں دی، اس لیے وہ اپنے علاقے کی حد تک محدود رہے، بہت خاموش انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور چونکہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے شاگرد تھے اور اللہ کریم نے علم و فضل کی دولت سے خوب مالا مال فرمایا تھا، عالم یہ ہے کہ فقہ شافعی پر کئی ایک کتابیں انہوں نے تحریر فرمائی۔ جیسے کہ آج کی تاریخ میں ہمیں اگر کچھ نماز اور روزے وغیرہ ضروریات زندگی کے مسائل اگر حل کرنے ہو تو انوار شریعت ہے، قانون شریعت ہے، بہار شریعت ہے، اس کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ حنفی المسلک کے مطابق لکھی گئی کتاب ہے۔ انہوں نے اسی طرز پر شافعی المسلک کے مطابق کئی ایک کتابیں لکھی، اور خاص کر کے کوکر کا جو علاقہ جو جہاں پر شافعی المسلک کے ماننے والے کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اس کی طرف انہوں نے توجہ دی، اور خاص ان کی توجہ رہی کہ یہ شافعی المسلک جو ماننے والے لوگ ہیں یہ علم سے قریب ہو، علم دین سے قریب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کا جو قیام آیا تھا
کہ شافعی المسلک کے ماننے والے لوگ پڑھیں اور شافعی المسلک کے جو بچے ہیں ان کو لانے کے لیے وہ دور دراز علاقوں کا دورہ کرتے تھے کہ کسی طرح سے شافعی المسلک لوگوں اور بچوں کے اندر علم دین خوب سے خوب عام ہو۔ تصنیف و تالیف کا ان کے معاملہ یہ ہے کہ جو یہ ہم جمعہ کا جو خطبہ پڑھتے ہیں، جو ممبر پہ پڑھتے ہیں، انہوں نے مہینے کے حساب سے پورے 12 مہینے کا خطبہ عربی زبان میں ترجمہ فرمایا، اور ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں فتاوا انہوں نے شافعی المسلک کے مطابق اپنے متابعین کو دیا تھا۔ اور حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موقع میں جن کی بارگاہ ہے، نام آپ نے بھی سنا ہوگا، ان کی تفسیر عربی زبان میں جو کئی سو سال قدیم کتاب تھی، سب سے پہلے اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا کارنامہ آپ نے انجام دیا، اور اللہ کریم نے دولت و ثروت اتنی عطا فرمائی تھی کہ میرے خیال سے اگر ہم آج کی تاریخ میں اگر عالموں کو تلاشیں تو اتنا مالدار عالم نظر نہیں آئے گا۔ اس لحاظ سے انہوں نے کتابیں بھی لکھی تو اپنی کتابوں کی طباعت اور اشاعت کے لیے کسی کے محتاج نہیں رہے، لکھا اور چھپایا۔ بہرکیف 90 سال سے قریب زائد کا عرصہ کی عمر رہی ہوگی، انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت دین، خدمت علم متین، خدمت قرآن و حدیث میں گزاری، اور ایک طویل عرصہ پا کر انہوں نے اس زمانے کو خیر آباد کہا۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے نور کا علم کا فیضان کل بھی عام ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک ان کا یہ علم فیضان عام ہوتا رہے گا۔